السلام علیکم دوستو، آر جی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں میں بہرام نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بہت خوبصورت، نیک سیرت، رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کے دور حکومت میں عوام خوشحال تھے، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ بادشاہ کبھی اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا اور کسی نے کبھی اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ملک کے تمام حکومتی امور اس کا وزیر سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس کی رعایا کے علاوہ قریب و جوار میں رہنے والے جنات بھی اس کی صورت دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ سب کی بڑی آرزو تھی کہ وہ بادشاہ کا دیدار کریں، لیکن وہ سب اس سے محروم تھے۔ ایک دیو جس کا نام سفید دیو تھا، وہ دن رات بادشاہ کو دیکھنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ ایک دن دل میں یہ ٹھان کر کہ بادشاہ کو دیکھ کر رہوں گا، وہ محل کی طرف چل پڑا اور دروازے پر پہنچ کر ملازمت کی درخواست کی۔ اسے خدمت گاروں میں رکھ لیا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن بادشاہ کو وہ پھر بھی نہ دیکھ سکا۔ بادشاہ کے ذاتی کمرے تک تو اس معمولی خدمت گار کو کوئی رسائی تھی ہی نہیں اور اس کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ بادشاہ کے پاس صرف اس کا وزیر بلا روک ٹوک آ جا سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ وزیر کی کھال میں گھس کر اندر داخل ہوا جائے۔ چنانچہ اگلے دن وزیر جب بادشاہ کو سلام کرنے کی غرض سے آیا تو وہ اس کی کھال میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کے خاص کمرے کے دروازے پر پہنچا تو خدام نے بآواز بلند وزیر کی آمد کی اطلاع دی۔ اجازت ملنے پر وزیر کمرے میں داخل ہوا اور بادشاہ کو سلام کر کے اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھا۔ بادشاہ اور وزیر امور سلطنت پر گفتگو کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں وزیر نے عرض کی، بادشاہ سلامت، رعایا آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ بہت سے لوگ تو آپ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ اپنی رعایا کی آرزو پوری فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میری رعایا مجھے اس قدر چاہتی ہے۔ کل صبح ہم شکار کے لیے نکلیں گے اور ہمارے ساتھ تمام امراء اور خاص ملازمین بھی ہوں گے۔ وزیر باہر نکلا تو بادشاہ کا حکم تمام متعلقہ لوگوں تک اس تاکید کے ساتھ پہنچا دیا کہ صبح وقت پر تمام لوگ تیار رہیں۔ سفید دیو وزیر کی کھال سے نکل کر شکار گاہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو ایک نہایت خوبصورت سفید گھوڑے کے روپ میں ڈھال لیا، جس پر سنہری زین کسی ہوئی تھی اور اس کی باگیں بھی سنہری تھیں۔ سفید دیو نے رات اسی شکل میں وہیں گزار دی۔ بادشاہ کے آگے آگے چلنے والے مددگار جب شکار گاہ کے قریب پہنچے تو سنہری زین اور سنہری لگاموں والے خوبصورت سفید گھوڑے کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں یہ بہت پرسرار لگا اور وہ بادشاہ کے پاس واپس آ گئے اور اس پرسرار گھوڑے کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ بھی اشتیاق میں گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں جا پہنچا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اس گھوڑے کی سواری کر کے دکھاؤ۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، یہ گھوڑا آپ کے شایانہ شان ہے اور لگتا ہے جیسے یہ آپ ہی کی سواری کے لیے بنایا گیا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا اور بسم اللہ پڑھ کر سفید گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ اپنے وزیر اور مصابوں کو واپسی کا حکم دے کر مڑ گیا۔ بادشاہ نے جب محسوس کیا کہ اس کی رانوں تلے ایک شاندار سواری ہے تو اسے ایڑ لگا دی۔ گھوڑا اتنی تیز رفتاری سے دوڑا کہ اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پیچھے آنے والے اس کی دھول کو بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک جگہ پہنچ کر گھوڑا اپنی اصلی یعنی سفید دیو کی شکل میں واپس آ گیا اور بادشاہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ ایک بہت خوبصورت مکان میں پہنچ کر دیو نے بادشاہ بہرام کو کندھے سے اتارا، عزت کے ساتھ ایک عالی شان تخت پر بٹھایا اور سلام کر کے عرض کیا، آج میری دلی آرزو پوری ہو گئی اور میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ میرا بیٹا بن کر یہیں رہیں اور آج سے آپ میری تمام دولت کے مالک ہیں۔ بادشاہ دیو کے آگے بے بس تھا، اس لیے خاموشی سے اس کی ہر بات مان لی۔ وہ اب سفید دیو کی تحویل میں تھا۔ دیو اس سے روز ملتا اور محبت اور عزت سے پیش آتا۔ کئی پریوں کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ وہ ان پریوں کے ساتھ باغ کی سیر کو جاتا تھا۔ ادھر جب بادشاہ اپنے محل میں واپس نہ پہنچا اور کئی روز گزر گئے تو امراؤ اور درباریوں نے وزیر کو اپنا بادشاہ چن لیا اور حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن سفید دیو کو اپنے بھائی کی طرف سے اس کے بیٹے کی شادی میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔
وہ بہرام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے بھتیجے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہے۔ پریاں یہاں موجود ہیں جو آپ کا پورا خیال رکھیں گی۔ پریوں کو سفید دیو نے جاتے ہوئے کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ جس باغ کا دروازہ بند ہے اسے کبھی نہ کھولنا۔ اگلے روز بہرام پریوں کے ساتھ گھومتا ہوا جب بند دروازے والے باغ تک پہنچا تو پریوں کو وہ دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ پریاں بولیں کہ ہمیں یہ دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ بادشاہ بہرام نے بہت اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانی۔ دراصل وہ باغ سفید دیو نے ایک نہایت حسین و جمیل پری شہر بانو کے لیے بنایا تھا۔ شہر بانو اس باغ میں ایک طرح سے قید تھی۔ دیو اس کی محبت میں گرفتار تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شہر بانو رضامند نہیں تھی۔ اس بات سے دیو سخت ناخوش اور نالاں تھا۔ بادشاہ بہرام نے اگلے روز پھر دروازہ کھولنے کی ضد کی۔ اس نے پریوں سے کہا کہ اگر آج تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ پریاں یہ سوچ کر ڈر گئیں کہ اگر یہ مر گیا تو سفید دیو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے باغ کا دروازہ کھول دیا۔ بہرام جب باغ میں داخل ہوا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ باغ کیا تھا؟ جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہاں ایک بید کا درخت تھا جس میں سے آنسوؤں کی طرح خوشبودار پانی نکل کر تالاب کو معطر کر رہا تھا۔ اس روز بہرام گھوم گھام کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح پھر اس باغ میں چلا گیا اور تالاب کے قریب ایک جھاڑی میں گڑھا کھود کر اس میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ 7 کبوتر آ کر بید کے درخت پر بیٹھ گئے، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ان میں سے ایک کبوتر بولا، آؤ شہر بانو کی آمد سے پہلے تالاب میں ڈبکی لگا لیں۔ یہ کبوتر اصل میں پریاں تھیں اور شہر بانو کی خدمت پر مامور تھیں۔ تالاب میں ڈبکی لگا کر وہ ساتوں اڑ گئیں اور کچھ ہی دیر بعد شہر بانو کو اپنے جھرمٹ میں لا کر تالاب کے کنارے ایک پلنگ پر بٹھا دیا۔ شہر بانو نے آتے ہی آدم بو چلانا شروع کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی آدم ذات باغ میں گھس آیا ہے، فوراً اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ پریوں نے بہت تلاش کیا لیکن انہیں کوئی نہ ملا۔ شہر بانو کا حسن دیکھ کر بادشاہ بہرام اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس نے گائے کے گوبر سے بنے آپلوں کو جلایا اور شہر بانو کے وہ کپڑے اٹھا کر انہیں دھنی دینے لگا جو اس نے تالاب میں نہانے کے لیے جاتے وقت اتارے تھے۔ پریاں یہ دیکھ کر غائب ہو گئیں اور شہر بانو تالاب میں رہ گئی۔ اس نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو میرا لباس مجھے واپس کر دو۔ بہرام نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر شہر بانو نے منت کی اور ایک پری نے بھی منت سماجت کی تو بہرام نے دھونی لگے ہوئے کپڑے اس کی طرف اچھال دیے۔ پری نے کپڑے پہن لیے لیکن کپڑوں میں آپلوں کی دھونی کی وجہ سے اس کی اڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ راز دراصل بادشاہ جانتا تھا اور ایک منصوبے کے تحت بادشاہ نے ایسا کیا تھا۔ اب اس نے تالاب میں موجود شہر بانو کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے آیا اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ادھر سفید دیو اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے بعد واپس آ گیا اور شہزادہ بہرام کو سلام کرنے چلا گیا۔ دیو کی آواز سن کر دونوں بہت گھبرائے۔ بہرام نے ڈر کر شہر بانو کو چھپا لیا۔ دیو مزاج پرسی کے بعد واپس چلا گیا۔ اگلے روز جب دیو حاضر ہوا اور بہرام کو خاموش اور افسردہ پایا تو اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے سب کچھ بتا دیا، اور یہ سن کر سفید دیو کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ خود بھی شہر بانو کو چاہتا تھا، لیکن بہرام کو بیٹا بنا چکا تھا اس لیے اسے معاف کر دیا اور دونوں کا نکاح کروا دیا۔ کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک روز شہزادہ بہرام نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ملک میں حکومت ایک شہنائی بجانے والے میراثی کے ہاتھوں میں آ چکی ہے جو اس کی بیوی اور بچوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اس نے شہر بانو کو یہ بتایا اور دونوں نے سفید دیو کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے زمین پر جانے کی اجازت طلب کی جو انہیں فوراً مل گئی۔ دیو نے اپنا ایک بال اسے دیا اور بولا، جب بھی میری ضرورت ہو تو اس بال کو آگ دکھا دینا، میں تمہاری مدد کو حاضر ہو جاؤں گا۔ بہرام اور شہر بانو 1 گھنٹے کے بعد ملک کی سرحد پر پہنچ گئے۔ عین سرحد پر انہیں ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا
اور بات کرنے پر دونوں کو گھر کے اندر لے گیا۔ اندر پہنچ کر اس نے شہزادہ بہرام کو پہچان لیا، کیونکہ وہ پڑھائی کے زمانے میں وہ اس کا استاد رہ چکا تھا۔ وہ اپنے استاد کے کہنے پر چند روز اس کے گھر میں رک گیا، اور ایک روز ملک کا وہی حکمران جسے بہرام کی جگہ بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، شکار کے لیے ادھر آ نکلا۔ جب وہ بوڑھے کے مکان کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر کھڑکی میں بیٹھی شہر بانو پر پڑ گئی، جس کے حسن نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے پیادوں کو حکم دیا کہ گھر کے اندر جاؤ اور وہاں جو عورت بیٹھی ہے اس سے کہو کہ ملک کا بادشاہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں پیادے جب گھر میں داخل ہوئے تو شہر بانو کی خوبصورتی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آئے تو بادشاہ نے شادی کے پیغام کے ساتھ 2 پیادے اور اندر بھیجے۔ پیادوں نے بادشاہ کا پیغام شہر بانو کو پہنچایا تو اس نے جواب دیا، میں شادی شدہ ہوں، تمہارے بادشاہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو جب یہ جواب ملا تو اس نے حکم دیا اسے زبردستی اٹھا لاؤ، لیکن وہ جادوئی لباس پہن کر بوڑھے استاد کو اپنا پیغام دے کر پرواز کر گئی۔ بوڑھے استاد نے شہر بانو کا پیغام سن لیا اور شہزادہ بہرام کو بتانے کے لیے دوڑا۔ بادشاہ بہرام کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے آگ جلائی اور سفید دیو کا دیا ہوا بال اس نے آگ میں پھینک دیا۔ دیو فوراً حاضر ہو گیا اور بادشاہ کے پیادوں اور تمام لشکریوں کو ہڑپ کر گیا۔ اب بہرام نے محل کا رخ کیا اور سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے اپنے بوڑھے استاد کو قائم مقام بادشاہ مقرر کیا اور رعایا کو نصیحت کی کہ میرے واپس آنے تک ان کی اطاعت کرنا تم سب پر فرض ہے۔ میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، لیکن یہاں ایک مصیبت یہ تھی کہ وہ اس شہر کا راستہ نہیں جانتا تھا، اور پھر سفید دیو کے ایک ساتھی نے اس کی مدد کی تو وہ اس نئے سفر پر روانہ ہو گیا جہاں شہر بانو اس کی منتظر تھی۔ بہرام اور شہر بانو دوبارہ اپنے ملک پہنچے تو رعایا نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ بادشاہ کی حیثیت سے بہرام نے اپنے بوڑھے استاد کو اپنا وزیر مقرر کر دیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔